يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال عز وجل كما ورد في سورة الزلزال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. وقال عز وجل كما ورد في سورة السجدة فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ فی نفسہ ہی بھی بہت گمبھیر ہے. پھر اس کے ضمن میں تجزیہ کہ اس قسم کے واقعات کے پشت پر کیا چیز کار فرما ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ظاہر بات ہے اس میں اختلاف رائے کا امکان ہے. میری رائے آپ کے سامنے خالص قرآن حکیم کی روشنی میں آئے گی، اس لیے کہ میں بنیادی طور پر قرآن مجید کا طالب علم ہوں. یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے اور یہ جو حادثہ ہوا ہے اور یہ جو قیامت صغریٰ گزری ہے، واقعتاً اسے قیامت صغریٰ ہی کہا جانا چاہیے. اس ضمن میں میں نے ابھی آیات جو آپ کو سنائی ہیں اس میں قیامت کو واقعتاً زلزلے سے تعبیر کیا گیا. سورہ حج کی پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگی. اس کے بعد اس کی وضاحت ہے تھوڑی سی. یوم ترونھا، جس دن اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ انسان ہو یا حیوان اس کا حمل گر جائے گا. اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ ایسے محسوس ہوگا جیسے نشے میں ہیں، مبہوت، کیا ہو رہا ہے. حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا. اسی طرح کپ کپی سے تعبیر کیا گیا ہے. جیسے زلزلہ کپ کپی ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ ٹریمر آپ نے بار بار سنا، جھٹکے. قرآن مجید میں یہ لفظ بھی آیا یوم ترجف الراجفۃ، جس دن کے کانپنے والی کانپے گی. اذا رجت الارض رجا، جبکہ یہ کانپنے والی جو ہے ایسے کانپے گی جیسے کانپنے کا حق ہے. بہرحال اس کی جو ہلاکت خیزی ہے اس پر اس کی تفصیلات بیان کرنے پر زیادہ وقت تو صرف نہیں کرتا. جہاں تک ہلاک شدگان کا تعلق ہے، سرکاری فگر تو ابھی 50,000 کے لگ بھگ ہے. یہ ظاہر بات ہے وہ ہیں جن کی لاشیں دفنائی گئی ہیں. باقی یہ کہ عموماً جو جائزہ ہے وہ لاکھوں کا ہے. آج ہی کے اخبار میں خبر ہے کہ 5 لاکھ کے قریب ہلاکت ہوئی ہے، واللہ عالم. لیکن میرے نزدیک 2 لاکھ سے کم کسی شکل میں نہیں ہو سکتی.
پھر ہم دیکھتے ہیں کم و بیش 50 لاکھ افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں، 30 لاکھ افراد ہیں جو بے گھر ہو گئے۔ پھر ان کے ہلاک شدگان کے بعد زخمیوں کی تعداد لا تعداد۔ ان زخمیوں میں سے بہت بڑی تعداد وہ ہوگی جو عمر بھر کے لیے معذور ہو جائیں گے۔ کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی، کسی کے بازو کٹ گیا، کسی کا کوئی اور جسم کا حصہ جو ہے ضائع ہو گیا، معذورین میں ان کا شمار ہوگا۔ پھر کتنے ہی لا تعداد بچے ہیں جو لاوارث ہو گئے، ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا، بہت سو کے تو اب یاد بھی نہیں ہے اپنے ماں باپ۔ بعض شہر تو ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں، کالم یغنو فیہا، ہستی بستی آبادیاں۔ آپ کو معلوم ہے مظفر آباد، بالا کوٹ، باغ ایسے ہو گئے ہیں جیسے کہ ان پر کارپیٹ بامبنگ ہوئی ہو، اس طریقے سے وہ شہر جو ہے تباہ ہوئے۔ رنگلا کے قریب ایک مقام پر فوجی بیرکس تھیں، ان کی بھی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جیسے کارپیٹ بامبنگ ان پر ہوئی ہے، وجود نہیں رہا۔ اور اس سے پہلے بھی اندیشہ تھا کہ بڑی تعداد میں ہماری فوج کے جوان اور افسر بھی اس معاملے میں جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ آج خبر بھی آ گئی ہے 450 کی تعداد میں جوان اور افسر جو ہیں اس میں لقمہ اجل بنے ہیں۔ لینڈ سلائیڈز نے جو تباہی اور بربادی پیدا کی ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بنکرز فوج کے جو محفوظ ترین مقامات سمجھے جاتے ہیں، اوپر سے پہاڑ کا ٹکڑا گرتا ہوا نیچے آیا ہے تو اپنے راستے میں جو آبادی، جو مکان، جو تعمیر تھی اس کو بھی اس نے گھسیٹا ہے، ساتھ بنکرز کو بھی جنہیں کہ محفوظ ترین مقامات سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ نسیب منسیہ ہو گئے۔ بہرحال یہاں تک کا معاملہ جو ہے، اور ابھی تک جھٹکے ختم نہیں ہوئے۔ 1000 کے لگ بھگ آفٹر شاکس جو ہیں ریکارڈ کیے گئے، جن میں سے 15-20 تو انڈیپینڈنٹ زلزلے شمار ہو سکتے ہیں۔ ابھی پرسوں جو آفٹر شاکس میں سے زلزلہ آیا ہے اس کے اثرات کراچی تک پہنچے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہم جو خود یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید یہ تجھے معلوم نہیں، ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں، یہ جگہیں بھی زد میں ہیں۔ پھر یہ کہ الائی اور بٹل کے پہاڑوں سے اس زلزلے کے دوران بھی آگ کی چنگاری اور آگ کے شعلے جو ہیں بلند ہوتے نظر آئے تھے۔ اور آج کی خبر یہ ہے الائی کے پہاڑ کے باطن میں معلوم ہوتا ہے کہ جو آتش فشاں کا مادہ ہے وہ کھول رہا ہے، سبز رنگ کی ایک گیس وہاں سے نکل رہی ہے، اور اندیشہ ہے ماہرین کا کہ اگر 2-3 دن کے اندر اندر وہاں سے آبادی کا انخلاء نہ ہو گیا تو 30-35 ہزار افراد، اگر یہ پھٹ پڑا اور لاوا نکلا تو 30-35 ہزار افراد لقمہ اجل بن جائے گا۔ اب یہ تو ہے جو اس وقت میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کو بتائیں کہ ہلاکت خیزی کا عالم کیا ہے۔ البتہ اس دوران میں کچھ اچھی باتیں بھی سامنے آئی ہیں۔ ایک تو پوری دنیا سے جس طور سے امداد آئی ہے، ہمدردی کا اظہار ہوا ہے، یہ ایک اچھی علامت ہے کہ انسانوں کے اندر بیسک انسانی ہمدردی کا وصف موجود ہے۔ پھر خود پاکستان میں لوگوں نے جتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، تمام اداروں نے، ہمارے میڈیا کے لوگوں نے، خود دوائے وقت نے جس طرح سے اپنا فنڈ شروع کیا، اس کے علاوہ بھی اور اخبارات میں، اور وہ سامان جو ہے امدادی پہنچایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک اچھی علامت ہے۔ اگرچہ اس کے ساتھ کچھ بری خبریں بھی سننے میں آتی رہیں کہ وہاں عین زلزلے کے فوراً بعد جو ہے لوٹ مار بھی ہوئی ہے۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو سامان جا رہا ہے یہاں سے امداد کا، اسے کچھ لوگ ذخیرہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو ٹرک جا رہے ہیں بے تحاشا جا رہے ہیں، لا تعداد جا رہے ہیں، اور وہ سب کے سب جو ہیں آگے تک نہیں جا سکتے، اور کب تک کھڑے رہے انتظار میں؟ 100 ٹرک جو ہیں ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو وہیں سڑک پر وہ اپنا جو مال ہے ڈمپ کر کے واپس آتے ہیں، پھر وہاں سے لوٹ مار شروع ہوتی ہے۔
اور اس کا ذخیرہ کیا جا رہا ہے۔ بیرونی امداد کے ضمن میں 2 ملکوں کا میں خاص ذکر کروں گا جو اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہتے ہیں اپنی فورن پالیسی کے اعتبار سے، ایک اسرائیل اور ایک بھارت۔ اسرائیل نے امداد کی پیشکش کی اور ظاہر بات ہے کہ یہ اس مہم کا حصہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ تو پاکستان کے عوام کی جو ریزسٹنس ہے اس کو سوفن کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں اپنے لیے کچھ جگہ پیدا کرنے کے لیے ان کی طرف سے یہ بار بار آفر آئی۔ تو ہمیں اس ضمن میں بڑے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بھارت کی طرف سے وہ بھی اس معاملے کو غنیمت سمجھ رہا ہے، اور اس کے لیے یہ بڑا قیمتی موقع ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان سے بدظن کر دیں۔ ذرا یاد کیجئے مشرقی پاکستان کے سقوط سے قبل بھی جو الیکشن ہوئے، جن کے نتیجے میں سقوط پاکستان ہوا ہے، مسلم لیگ کا خاتمہ ہو گیا تھا، اس سے چند ہی دن پہلے ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا، بڑا طوفان آیا تھا، اور مشرقی پاکستان میں نہ صرف وہاں کے جو مخالف پاکستان عناصر تھے انہوں نے لوگوں کو یہ باور کرایا، بلکہ بی بی سی نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا کہ پاکستان کی حکومت نے کچھ نہیں کیا، اور اس درجے اسے بیان کیا گویا کہ یہ سیلاب ہی مغربی پاکستان نے بھیجا ہے۔ اس کا فوری جو اثر ہے عوام پر، عوام کا انعام، اس کا نتیجہ الیکشن میں ظاہر ہوا۔ اسی طریقے سے اب ظاہر بات ہے کہ اگرچہ سیلاب مقبوضہ کشمیر میں بھی آیا لیکن بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر، 1800 کے قریب ہلاکتیں ہیں۔ اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا ملک، ان کی کتنی اچھی کیئر کر رہے ہوں گے، اور خاص طور پر کنٹراسٹ شو کرنے کے لیے کہ اکراس دی لائن آف کنٹرول لوگ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں تو ابتدا میں حکومت مفلوج ہو کر رہ گئی، حکومت کا وجود نہیں رہا۔ آپ اندازہ کریں اتنی بڑی ہلاکت میں، اور جو حکومت کے ذمہ دار تھے خود ان کے گھر برباد ہو گئے۔ اب وہ کہاں کسی اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچیں۔ آج ہی کے اخبار میں ہے کہ ایک خاتون وزیر، ان کے گھر کے 14 افراد ہلاک ہوئے، اور ان کی نماز جنازہ میں کل 25 افراد شریک ہوئے۔ یہ حالات ہوں، اپنا گھر اجڑ گیا ہو تو اب اس کو کسی اور چیز کی کیا فکر ہوگی۔ پھر کمیونیکیشنز ختم، ٹیلی فون ختم، کوئی ان کے ساتھ رابطہ نہیں، سڑکیں بند، راستہ ہوئی نہیں، رابطے کی کوئی شکل ہی نہیں۔ بہرحال اس ضمن میں ایک بات جو کہی جا رہی ہے اور کثرت سے کہی جا رہی ہے، علماء خاص طور پر کہہ رہے ہیں، خطیب حضرات، وائز حضرات کہہ رہے ہیں، ہر مذہبی مزاج رکھنے والا مسلمان مرد ہو عورت ہو، اس کی زبان پر یہ الفاظ ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس پر بڑا میں نے حال ہی میں ایک وعظ بھی سنا ہے، ایک کیسٹ میں، بہت ہی پر اثر، بڑا رقت آمیز۔ تو ایک طرف تو یہ بات ہے کہ جو بالعموم کہی جا رہی ہے، زور شور سے کہی جا رہی ہے کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ میں بعد میں عرض کروں گا اپنی رائے، لیکن یہاں یہ عرض کر دوں کہ اس رائے پر 2 اعتراضات جو ہیں وہ لاحق ہوتے ہیں، اور وہ دونوں وزنی ہیں بظاہر احوال، نظر بظاہر وزنی ہے۔ نمبر 1 کہ بدعمالیاں کیا صرف وہاں ہو رہی تھی؟ کیا باقی پاکستان میں فرشتے آباد ہیں؟ بہرحال جو بدعمالیاں یہاں ہو رہی ہیں وہاں بھی ہو رہی تھی، مقدار کا فرق ہوگا، کچھ نوعیت کا تھوڑا بہت فرق ہوگا۔ تو کیا کراچی اور لاہور جو ہیں وہ بدعمالیوں کے سب سے بڑے اڈے نہیں ہیں؟ تو یہ کیا بات ہے کہ اگر بدعمالی کی سزا ہے تو پھر صرف ان کو کیوں چن لیا گیا؟ اور دوسرے یہ کہ بدعمالیاں ایک جیسی تو نہیں ہوتی، کوئی برا شخص ہے، کوئی اور زیادہ برا ہے، کوئی بہت ہی برا ہے، ان کی سزائیں مختلف ہونی چاہیے۔ یہ تو ڈیتھ دی لیولر جو ایک نظم کا عنوان ہے انگریزی کی، اس کا حالت سب برابر کر دیے گئے، بلکہ یہ کہ اس میں نیکوکار بھی، یہاں تک کہ معصوم بچے بھی، ان کی بدعمالی کا کیا سوال؟ معصوم بچے۔ اس پہلو سے یقیناً یہ اعتراضات ویلڈ ہیں اس نظریے پر کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔
لیکن ان کی دو باتوں کی بنیاد پر ایک پورا فلسفہ اس وقت تعبیر کر لیا گیا ہے۔ یہ فلسفہ کیا ہے؟ اس میں کسی اعمال کی سزا کا کوئی دخل نہیں، اس میں اللہ کا کوئی خصوصی حکم، اللہ کا کوئی خصوصی فرمان، اللہ کا کوئی خصوصی فیصلہ نہیں۔ یہ تو فورسز آف دی نیچر ہیں، ایلیمنٹس آف دی نیچر ہیں، عناصر فطرت ہیں، قواعد طبیعیہ ہیں، یہ ان کا انٹریکشن ہے اس تخلیق کے اندر۔ جہاں کہیں کوئی، اب جو ہماری زیر زمین پلیٹس ہیں جن پر کہ یہ تمام جو ممالک کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں حرکت ہوتی ہے، جنبش ہوتی ہے، وہ آپس سے ٹکرا بھی جاتے ہیں، اس سے سیلاب، اس سے جو ہے یہ تباہیاں آتی ہیں۔ سونامی بھی اسی سے آیا تھا اور یہ زلزلے بھی اسی سے آئے ہیں۔ اب اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور پھر اسے اعمال انسانی کی طرف منسوب کرنا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ فلسفہ در حقیقت پچھلے دنوں میں، پچھلے دور میں اسے نیچریت سے تعبیر کیا گیا بجا طور پر، اور اس کے لیے ایک اور لفظ دہریت ہے۔ یہ کائنات بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، اسے چھوڑ دیجئے۔ کوئی بنانے والا ہے بھی تو اس نے بنا کر کچھ قوانین طبیعہ بنا دیے، اس کے تحت یہ خود بخود چل رہی ہے۔ اب یہ ٹائم ٹو ٹائم، وقتاً فوقتاً کوئی خدا کی اس کے اندر عمل دخل کا معاملہ نہیں ہے، یہ خود بخود چل رہی ہے۔ جیسے کوئی کھلاڑی جو ہے فٹ بال کا، وہ اگر فٹ بال کو ایک کک لگا دے تو اب وہ خود جا رہی ہے، اب کھلاڑی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو فرکشن ہوا کی اسے روکے گی یا زمین کی فرکشن ہوگی، وہ بھی قوانین طبیعہ کے تحت رکے گی۔ اب کھلاڑی تو کک مار کے فارغ ہوا۔ ایک یہ فلسفہ ہے اصل میں دہریت کا۔ یہ فلسفہ اگرچہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت معلوم ہوتا ہے قرآن سے کہ پہلے بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ جو سائنسی انقلاب شروع ہوا تھا آج سے 200-250 سال قبل یورپ میں، اس کے بعد یہ سائنٹیفک ریشنلزم کے نام سے اس فلسفے نے باقاعدہ ایک نظام فکر کی صورت اختیار کی۔ یہ سائنٹیفک ریشنلزم کہ جو کچھ ہو رہا ہے سائنس کے اصولوں کے تحت، جو ہم نے تلاش کر لیے ہیں، معلوم بھی کر لیے ہیں، ان اصولوں کے تحت ہو رہا ہے۔ پچھلے زمانے میں قرآن مجید کے نزول کے زمانے تک انسانوں کی اصل گمراہی ہوتی تھی شرک۔ ایک بڑے خدا کو بھی مانتے ہیں اور کائنات کا خالق وہی، چلانے والا وہی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ان مشرکوں سے نبی اگر آپ پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کی، وہ کہیں گے اللہ نے کیا۔ لیکن اس اللہ کے ساتھ آلہہ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے الہ بھی موجود ہیں، کچھ اس کے بہت ہی لاڈلے ہیں جن کی سفارش کو وہ رد نہیں کر سکتا، کچھ اس کے نائبین سلطنت ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی اختیارات ہیں، ان کی بھی ڈنڈوت کی جانی چاہیے، ان کی بھی کچھ خوشامد کی جانی چاہیے۔ یہ فلسفہ رہا ہے دنیا میں، ورنہ بڑے خدا کو کسی نے انکار نہیں کیا۔ اسی طریقے سے یورپ میں چاہے گریک مائتھولوجی تھی اور چاہے وہ رومن مائتھولوجی تھی، کیپٹل جی سے لکھا جانے والا گاڈ وہ ایک ہی تھا۔ اس کے ایٹریبیوٹس تھے اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، اور ہر جگہ موجود۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں مہادیو ایک، اس کا انکار نہیں، وہ تو ایک ہی ہے، لیکن دیوی دیوتا بے شمار۔ وہاں بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ ایک، گاڈز اینڈ گاڈیسز چھوٹے جی سے لکھے جانے والے بے شمار۔ تو یہ گمراہی تھی اس دور کی، لیکن یہ کہ قرآن مجید سے سراغ ملتا ہے کہ نیچریت بھی موجود تھی۔ چنانچہ 3 آیتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں مانتے ہم کہ کوئی اور زندگی ہے سوائے اس دنیا کی زندگی کے۔ نموت و نحیا، ہم خود ہی زندہ رہتے ہیں، خود ہی مرتے ہیں، ہمیں مارنے والا کوئی نہیں، زندہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور یہ صرف گردش دوراں ہے، گردش فلک ہے جس کی وجہ سے ہلاکت ہوتی ہے، یہ کوئی ہلاک کرنے والا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ 3 جملوں میں وہ پورا فلسفہ موجود ہے جو آج ہمارے بعض دانشور اور بعض کالم نگار، اب ظاہر بات ہے ان کی بڑی اہمیت ہے کہ وہ ہمارے قارئین کے ذہنوں کو بناتے ہیں، ایک رخ پر ڈالتے ہیں۔ تو وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، قرآن کہتا ہے یمیت و یحیی، وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے۔
یہاں ہے ہم خود مرتے ہیں خود زندہ رہتے ہیں، نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، اسی سے دہریت کا لفظ بنا ہے، وما یہلکنا الا الدہر، دہریت۔ تو یہ چیزیں پہلے بھی تھیں، لیکن آج اس دنیا میں اس کا بہت رواج ہے۔ خاص طور پر نیوٹن کی فزکس کا جو دور تھا وہ جب آیا ہے ہندوستان میں انگریز کے ساتھ، تو پھر ہمارے ہاں وہ دانشور بھی پیدا ہوئے جنہوں نے معجزوں کا انکار کیا۔ یہ قوانین طبیعہ جو ہیں انہیں نہیں توڑا جا سکتا، کیسے ممکن ہے آگ میں کسی انسان کو ڈالا جائے اور نہ جلائے؟ سمندر، اس کی سطح جو ہے، واٹر کیپس اٹس سرفیس، قانون ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا عصا پڑا اس پر اور وہ دو لخت ہو گیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا؟ ناممکن۔ تو یہ اصل میں اسی ذہنیت کی بات تھی جو آج بھی اس شکل میں سامنے آ رہی ہے کہ یہ سب جو ہے عناصر کا کھیل ہے، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، علامہ اقبال کے قول کے مطابق یہ عناصر کا پرانا کھیل ہے، یہ چل رہا ہے، آپ سے آپ رواں دواں ہے، اس میں کوئی ڈیوائن، کوئی حکم، کوئی فیصلہ، کوئی امر، کوئی اذن، اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تمام عناصر فطرت بھی تو کسی کے قبضے قدرت میں ہیں، کوئی ہے جنہوں نے اسے سنبھالا ہوا ہے، کوئی ہے جس نے ان کی تنابیں کھینچی ہوئی ہیں، ان کی لگامیں کھینچ کر رکھی ہیں۔ وہ ذرا کسی ایک کی لگام چھوڑ دے، ڈھیلی کر دے پانی کی، تو سیلاب آ جائیں گے، طوفان آ جائیں گے۔ ہوا کی ذرا سی اگر وہ باغ ڈھیلی کر دے تو آپ کو معلوم ہے پھر دنیا کے اندر جو یہ آ رہا سونامی آ رہا ہے، یا یہ کہ ابھی قطرینہ آیا تھا، بڑے سے بڑے جو ہیں وہ طوفان باد و بارہ آتے۔ زمین کی ذرا تناب چھوڑ دے تو یہ زلزلہ اور کانپنا، یہ سارا، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ جو ہے ان عناصر پر بھی اس کی قدرت ہے، اسی کی طاقت ہے، وہی کنٹرول کر رہی ہے۔ یدبر الامر، وہ امر کی تدبیر کر رہا ہے، اور اس کا ہر فعل حکمت سے پر ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ بہرحال آیات ارضی و سماوی کے ضمن میں قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ پہلی بات، یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ اس لیے پیدا کیا ہے تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہتر کام کرنے والے، امتحان ہے۔ اقبال نے اس کی خوب تعبیر کی ہے اور ترجمانی کی ہے، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اگرچہ اس کے جو نتائج نکلیں گے قیامت کے دن، ان میں یہ تقسیم کی جائے گی کہ انڈیویجول جو فیصلے ہوں گے، نیکوں کو ان کی نیکی کی جزا، اور شریروں کو ان کی شرارت کی سزا، یہ قیامت کے روز ہوں گے، اور وہ خالص انڈیویجول بیسس پر ہوں گے، وہ کلیکٹیو نہیں ہوں گے کہ تمہارا تعلق فلاں قوم سے، فلاں قوم نے یہ کیا تھا لہذا تمہاری بربادی کا فیصلہ ہے، یا تم چونکہ فلاں امت سے ہو، وہ امت تو میری بڑی پیاری امت تھی لہذا تمہارے لیے تو جنت کی ریزرویشن پہلے سے موجود ہے، یہ نہیں، بلکہ انفرادی معاملہ ہے۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، قیامت کے دن ہر شخص، ہر مرد، ہر عورت اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں انفرادی طور پر پیش ہو، تم کیا کر کے لائے؟ اس کے ضمن میں یہ نوٹ کیجئے، یہ جو محاسبہ ہوگا، جو اسیسمنٹ ہوگی، جیسے آئی ٹی او انکم ٹیکس آفیسر بیٹھ کر اسیسمنٹ کرتا ہے، اللہ کی عدالت میں جب اسیسمنٹ ہوگی تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کسی انسان کو ہم نے کیا جینز دیے تھے جو اپنے والدین سے وہ لے کر آیا تھا۔ یہ ظاہر بات اس کے لیے گیون ہے، اس کا اپنا چوائس تو نہیں ہے۔ پھر جس ماحول میں ہم نے پیدا کیا، ہم نے ہندوستان میں پیدا کیا یا انگلستان میں پیدا کیا یا کفرستان میں پیدا کیا یا اسلامستان میں پیدا کیا، یہ بھی ہمارا معاملہ ہے، ہم نے کیا۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ، ان دونوں سے انسان کی شخصیت کا ایک معنوی حیولہ تیار ہوتا ہے۔ ان دونوں سے شاکلہ قرآن سے کہتا ہے، قل کل یعمل علی شاکلتہ۔ اب اس شاکلہ کے اندر اندر ہی انسان کر سکتا ہے جو کچھ کرے گا، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، آپ کتنے موٹے ہو جائیں آپ کی کھال بھی جو ہے پھیلتی جائے گی،
تو آپ اپنی کھال سے باہر تو نہیں نکلیں گے، شاکلہ سے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ تو آپ کا جو پرٹیکولر شاکلہ تھا اس میں آپ نے کیا کیا؟ ہم نے تو تمہیں موقع دیے تھے زیادہ اچھائی کے، تم نے تھوڑی کی ہے، تم ناکام ہو۔ یا تم نے اگر کسی برے ماحول میں پرورش پائی لیکن اس ماحول میں تم نے کم برائی اختیار کی تو تمہیں اس کا کچھ نہ کچھ کریڈٹ دیا جائے گا۔ تو انڈیویجول حساب میں یہ سارے معاملات جو ہے وہ طے ہوں گے۔ البتہ اس دنیا میں کچھ لوگوں پر، خصوصاً اہل ایمان پر، جو تکالیف آتی ہیں دنیا میں آتی ہیں، اور اس کی دو کیفیت پر۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی گناہ کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے، وہ تکلیف رحمت بن جاتی ہے انسان کے لیے، بندہ مومن کے لیے۔ جب وہ اس میں صبر و شکر کرتا ہے تو اس کے کسی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ حضور نے حدیث میں صراحت کے ساتھ فرمایا۔ اور دوسرے یہ آزمائش ہوتی ہے، کوئی سختی آپ پر آئی ہے، آپ کی امتحان ہو رہا ہے، آزمائش ہے، آپ جھیلیں، صبر کریں، اللہ کا شکوہ زبان پر نہ لائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ بلند کر دے گا۔ ہر امتحان کے بعد درجہ بدلتا ہے، درجہ اونچا ہوتا ہے۔ 5ویں کا امتحان دے کر 6ٹھی میں آئے، 6ٹھی کا امتحان پاس کر کے 7ویں میں آئے، تو یہ درجات جو ہیں خاص طور پر نیک کاروں کے، یہ جو ہیں بلند تر ہوتے جاتے ہیں آزمائشوں سے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی نوٹ کیجئے کہ برے بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک برا ہے، ایک بہت برا ہے، ایک بہت برا ہے، درجات ہیں۔ نیکوکار بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک نیک ہے، ایک بہت نیک ہے، ایک بہت نیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہنم میں بھی طبقات ہیں۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جنت میں بھی مراتب ہیں، مدارج ہیں، ہم درجات عند اللہ، ان کے درجے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو دنیا میں عذاب یا سزا، دس از ناٹ دی رول۔ انڈیویجول لیول پر سارا حساب کتاب جو ہونا ہے، جو فیصلہ ہونا ہے، وہ قیامت کے دن ہونا ہے، اور پھر ابدی عذاب یا ابدی رحمت جو ہے اس کے سائے میں انسان کو جانا ہے۔ البتہ دنیا میں نوٹ کیجئے اس بات کو، دنیا میں قوموں، معاشروں کے جو اجتماعی جرم ہوتے ہیں، اجتماعی گناہ، ان کی سزا اس دنیا میں دی جاتی ہے، انڈیویجولز کی نہیں، وہ وہاں طے ہوگا۔ اجتماعی سزا جو ہے اجتماعی جرائم کی، کسی معاشرے میں برائی اتنی پھیل جائے کہ وہ پورے اس معاشرے کو اپنے احاطے میں لے لے، احاطت بہ خطیئتہ، سورہ بقرہ میں فرمایا، اس قدر اس کا شعرہ ہو جائے، اچھے ہوں بھی تو دبے ہوئے ہوں، خاموش ہوں، رزسٹ نہ کر پائیں، راستہ نہ روک پائیں، بلکہ ہوتے ہوتے اس درجے خوگر ہو جائیں کہ ان کے اندر حمیت بھی پیدا نہ ہو، وہ نہیں عن المنکر کے لیے کوئی آمادگی پیدا نہ ہو۔ بہرحال ایسے معاشروں پر، ایسی قوموں پر پھر ہلاکت اور بربادی جو آتی ہے وہ اجتماعی ہوتی ہے۔ اور اس اجتماعی ہلاکت کے بارے میں دو باتیں نوٹ کر لیجیے، یہ بڑی بھی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، یہ دو الفاظ آئے ہیں، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب۔ یہ ہوتے ہیں اس لیے کہ جاگ جائیں لوگ، مست ہو گئے، کوئی حال مست، کوئی مال مست، یہ سب نشے میں ہیں، یہ دنیا کو بڑا ثبات والی شے سمجھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، انہیں یاد ہی نہیں ہے کہ کوئی آخرت بھی ہے، وہ اس مادے کے ہی پرستار ہو گئے، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ اللہ بھی ہے، کوئی روح بھی ہے، لہذا انہیں جوڑنے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے۔ تو یہ بڑے عذاب سے پہلے، خاص طور پر انبیاء اور رسولوں کی طرف کو جن قوموں کی طرف بھیجا گیا، ان پر جب عذاب آئے، بڑا عذاب، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر انہیں جگانے کی کوشش کی گئی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں مزہ چکھائیں گے لازماً چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ لوٹ آئیں، شاید کہ اپنی خرمستیوں سے باز آ جائیں، شاید یہ حرام خوریوں اور حرام کاریوں سے باز آ جائیں۔ یہ اس کے لیے جگانے والے، یہ منبہات، تنبیہات کی شکل میں، یہ ویک اپ کالز اللہ تعالیٰ دیتا ہے بڑے عذاب سے پہلے۔ اور دوسری بات، یہ جو عوامی یا مجموعی عذاب آتے ہیں، ان کا ایک قانون یہ ہے کہ اس میں
گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی سورہ انفال کی، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. ڈرو اس عذاب سے جو تم میں سے صرف بروں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا. بدکار ہی لپیٹ میں نہیں آئیں گے، اس میں نیک بھی لپیٹ میں آ جائیں گے، اس میں معصوم بھی آ جائیں گے. اس سے وہ حقیقت جو ہے آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ کیوں آخر نیک بھی تھے جس علاقے کے اندر یہ عذاب آیا ہے. پھر وہ نیک اور بدکار کا معاملہ تو بعد میں ہوگا. یہ بیچارے معصوم بچے جو ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں، جن کے لیے زندگی کا ایک شوق جو ہے اس زبردست آیا ہے کہ بعض جو ہیں ابھی تک بتایا گیا ہے کہ ایسے ہیں کہ جیسے وہ بھوچکے سے ہو کر رہ گئے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، پھٹی ہوئی ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں انہیں کہ ہم کہاں ہیں، کون ہیں، کہاں سے آئے. تو اس معاملے کے اندر میں نے عرض کیا دو باتیں جو نوٹ کرتے جائیے. انڈیویجول بیسس پر عذاب یا جزا، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، وہ دنیا میں نہیں ہوتا. البتہ کلیکٹیو لیول پر قوموں کا، معاشروں کا محاسبہ یہاں ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر عذاب آتے ہیں. ان عذابوں میں ایک عذاب اکبر اور ایک عذاب اصغر، عذاب ادنا. اور ان میں نمبر 2 یہ کہ اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے لا محالہ. اب میں آ رہا ہوں اس بات کی طرف کہ دنیا میں عذاب کی، اجتماعی عذاب کی کتنی قسمیں رہی. سب سے پہلے عذاب اکبر، عذاب استیصال. استیصال کسے کہتے ہیں؟ اصل کہتے ہیں جڑ کو، کسی پودے کو جڑ سے اکھیڑ دینا، استیصال، عذاب استیصال. قوم نسیم منسیہ کر دی گئی، ایک شخص نہ بچا سوائے چند لوگ جو ایمان لے آئے. یہ عذاب جو ہے یہ بہت سی قوموں پر آیا ہے، لیکن یہ عذاب صرف ان پر آیا جن کی طرف رسول بھیجے گئے. رسولوں نے اپنی دعوت سے، اپنی تبلیغ سے حق کا حق ہونا، شر کا شر ہونا، غلط کا غلط ہونا مبرہن کر دیا، حجت قائم کر دی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حق کیا ہے. وہ دل میں جان لیتے تھے حق یہ ہے، لیکن پھر اپنے تعصبات کی وجہ سے، آبا پرستی، اپنا تعصب، اپنے آبا و اجداد کا طریقہ کیسے چھوڑ دیں. پھر اپنی چودراہٹیں، قال الملأ الذین، وہ ملا جو ہے سردار، ان کی اپنی سرداری جو ہے اس پر آنچ نہ آ جائے. مختلف اسباب سے حق کے واضح ہونے کے بعد اور اس کے بعد کہ وہ جان لیتے تھے کہ حق یہ ہے، پھر کفر پر اڑے رہنا. اس کے بعد جو ہے معلوم ہوا کہ اب ان میں کوئی خیر باقی نہیں ہے. تو جیسے کوڑا کرکٹ آپ جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں، ایسے ہی اس پوری قوم کو، اس کے لیے 3 الفاظ قرآن میں آئے ہیں تعبیر کے، کَأَلَّمْ یَغْنَوْا فِیہا، وہ ایسے ہو گئے جیسے یہاں کبھی تھے ہی نہیں، آباد ہی نہیں تھے. قوم سمود کے گھر جا کے اب بھی دیکھ لیجئے، پہاڑوں میں تراشے ہوئے بڑے بڑے ہال، کس خوبصورتی سے. آج سے کم 7-8 ہزار سال قبل کے وہ کی تہذیب تھی سمود کی. کس قدر خوبصورتی کے ساتھ، معلوم ہوتا ہے جیومیٹری انہیں معلوم تھی، اتنے یعنی وہ صحیح خطوط ہیں ان کی اس عمارتوں کے، ہال بڑے بڑے، چھوٹے سائڈ رومز جا کے دیکھ لیجیے. لیکن وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کا نام و نشان نہیں رہا. کَأَلَّمْ یَغْنَوْا فِیہا. دوسری جگہ آتا لا یُرَىٰ اِلَّا مَسَاکِنُہُمْ. اب ان کے مسکن تو نظر آتے ہیں، ان کے مکین نظر نہیں آتے، وہ رہنے والے کہیں نہیں، ان کا کوئی وجود نہیں. اور کہیں وہ جو میں نے لفظ پہلے بھی استعمال کیا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے کہ ظلم اور کفر اور شرک کی روش اختیار کی. یہ ہے عذاب اکبر، سب سے بڑا عذاب. لیکن یہ نوٹ کر لیجئے، یہ صرف ان قوموں پر آیا ہے جن کی طرف رسول بھیج دیے گئے. اتمام حجت ہو گئی ان پر، حق کی حقانیت کو واضح کرنے کا حق ادا کر دیا گیا. اسی کو کہا سورہ بنی اسرائیل میں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب بھیجنے والے نہ تھے جب تک کہ رسول مبعوث نہ کرتے. رسول آ گئے، انہوں نے حق کا حق ہونا واضح کر دیا، لوگوں نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، لیکن مانا نہیں. البتہ یہ عذاب اب دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، کیونکہ نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ اس درجے میں اتمام حجت ہوگی. امت میں لوگ ہیں جو دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لیکن کہاں ان کی دعوت و تبلیغ، کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ. ہمارے اپنے دامن داغدار ہوتے ہیں، وہاں اس دامن پر کوئی
داغ تو دور بات ہے، وہ چھینٹ تک نہیں. تو ابو ڈاؤٹ ہر اعتبار سے شخصیت جو ہے، کردار ابو ڈاؤٹ، شک و شبہ سے بالا تر. تو جو اتمام حجت رسولوں کے ذریعے ہوتا تھا وہ دوسرے داعیوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا. لہذا وہ عذاب اب نہیں آئے گا. البتہ ایک ماضی کا قرض ہے جو ادا کرنا ہوگا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، نوٹ کر لیجیے. ماضی کا ایک قرض ہے. ایک قوم ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں یہود، بنی اسرائیل. ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام. سورہ آل عمران میں فرمایا گیا رسولاً الی بنی اسرائیل، خاص طور پر بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. اور خود حضرت مسیح کے الفاظ بائبل میں موجود ہیں کہ مجھے تو صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش کے لیے بھیجا گیا. اس قوم نے ان کو نہ صرف رد کیا بلکہ جو جوابی کارروائیاں کی ہیں انہیں حرامزادہ قرار دیا. ولد الزنا، ان کی والدہ مریم صدیقہ کو زنا کی تہمت سے متہم کیا. ان کے عظیم ترین معجزے جو اللہ نے انہیں دیے تھے انہیں جادو سے تعبیر کیا. اور جادو کفر ہے، لہذا یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، لہذا یہ واجب القتل ہے. یہودیوں کا جو سب سے بڑا ادارہ تھا، ان کے فقہا، ان کے ربائس جو سب سے بڑے تھے، ان کا فیصلہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے. اب جو بھی ہوا اس کے بعد رومی گورنر نے کیا کیا یہ لمبی داستان ہے، میں بیان نہیں کرنا چاہتا. اللہ نے کیا کیا یہ دوسری بات ہے. اللہ نے حضرت مسیح کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. ان کی جگہ وہ شخص سولی دیا گیا جس نے کہ غداری کر کے حضرت مسیح کو گرفتار کرایا تھا. اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی. اور یہ بات ہمارے ہاں کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. یہ برنباس کی انجیل میں تفصیل موجود ہے. ایونجیلیم برنابے، برنباس وہ حواریین میں سے تھے. ان کی انجیل کو یہ عیسائی نہیں مانتے، اپوکریفل کہتے ہیں، کینونیکل نہیں ہے. کینونیکل بائبلز 4 ہیں، یہ ان میں نہیں ہے، ان میں تفصیل درج ہے. حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا اور قوم جو عذاب کی مستحق ہو گئی تھی اس کے عذاب کو ملتوی کر دیا گیا. یہ قرض ہے تاریخ کا. اس امت کے اوپر وہ عذاب ابھی آنا ہے، وہ عذاب آئے گا اور حضرت مسیح ہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے. اور ان کی جو امت تھی اس کا معاملہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہی ہوگا. اور یہودیوں میں سے ایک بڑا لیڈر جو اٹھے گا، اینٹی کرائسٹ، دجال، اس کو حضرت مسیح اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا. تو یہ تو ایک ہے معاملہ، اور یہ ماس ہوگا، اس کے اندر ایکسٹرمینیشن ہوگی، کوئی یہودی نہیں بچے گا. کچھ یہ کہتے ہیں جو پروٹسٹنٹس ہیں عیسائیوں میں سے کہ 20% یہودی حضرت مسیح پر ایمان لے آئیں گے، وہ بچ جائیں گے. 80% وہ بھی کہتے ہیں کہ ختم ہو گئے، حالانکہ وہ دی اسٹیٹ آف اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر اور سب سے بڑے فائنینشیل سپورٹر ہیں. بہرحال البتہ جزوی ہلاکتیں جو ہیں وہ آئیں گی اور آتی رہیں گی. اور ان جزوی ہلاکتوں سے امت مسلمہ بھی مستثنیٰ نہیں ہوگی. یہ جزوی ہلاکتیں دنیا میں غیر مسلموں پر بھی آتی ہیں. سونامی میں مسلمان غیر مسلم سبھی لپیٹ میں آ گئے. قطرینہ میں کیا ہوا؟ ابھی ایک اور سیلاب ہے کہ جو فلوریڈا کے اوپر چڑھا ہوا ہے. مشرقی ساحل جو امریکہ کا وہ تو ہر وقت ہی سیلاب کی زد میں ہے، طوفان کی زد میں ہے. آج کیرولائنا میں آ گیا، آج کہیں اور آ گیا، آج فلوریڈا میں. فلوریڈا تو ہر وقت ہی. یہ ساری چیزیں بھی وہ آئی اوپنرز کے درجے میں ہوش میں آئیں. تمہیں اپنی قوت پر بڑا سوم ہو گیا ہے. دیکھو یہ قدرت تمہارے مقابلے میں بہت زیادہ قوی ہے. وہ جو پرانا ایک وہ ہے ورس ہے، ایک آرٹ گلوری فریڈم فیل بٹ نیچر اسٹل از فیئر. میں اس کی جگہ کہہ رہا ہوں سائنس ٹیکنالوجی آرمامنٹس فیل بٹ نیچر اسٹل از اسٹرانگر. ساری تمہاری قوتیں، ساری طاقتیں تم نے ہارنس کر دیا ہے، فورسز آف دی نیچر کو استعمال کر رہے ہو، ایکسپلائٹ کر رہے ہو. لیکن یہ کہ تمہاری کوئی حیثیت، قدرت کی جو طاقتیں ہیں، نیچر کی جو فورسز ہیں، اللہ کی جو طاقت اور قدرت ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو تصویر آئی تھی بش کی جب وہ گیا ہے اور نیو اورلینز میں، تو جس طرح وہ کھڑا ہوا تھا جیسے کوئی مایوس بددل اور جیسے کوئی
بھیگی بلی سی ہوتی ہے، اس کی سی کیفیت اس کی تھی، حالانکہ وہ اپنی جگہ پر فرعون وقت ہے، وہ ہے جس نے افغانستان میں لاکھوں جو ہیں وہ ختم کر دیے، اور عراق کے اندر مسلسل معاملہ چلا آ رہا ہے، اور وہ ہے کہ جو سب سے بڑا پشت بنا ہے اسرائیل کا، جو 50 برس سے مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے باہر بھی آتی ہیں، لیکن امت مسلمہ میں چونکہ خاص خیال یہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم تو امت مرحومہ میں سے ہیں، امت مرحوم، ہم تو محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد محبوب رب العالمین ہے، لہذا ہمارے سے کسی عذاب کے اخروی کا بھی کوئی سوال نہیں، دنیا میں بھی کوئی سوال نہیں۔ یہی حال ہو گیا تھا یہودیوں کا، نحن ابن اللہ و ابناء اللہ و احباؤہ، ان کا قول یہ تھا ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں، اور اگر ہمیں جہنم میں، اول تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، آگ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی الا یہ کہ صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں داخل کر کے بس فوراً نکال دیا جائے چند دن۔ یہ غلط مفہومات ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں تاریخ بنی اسرائیل کے موٹے موٹے عذاب، بڑے پیمانے پر ہلاکتیں جس میں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی سلطنت عظیم جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک شمالی اسرائیل، دوسرے یہودا جیوڈی، یہ جنوبی تھی۔ 200 سال کے اندر اندر سلطنت اسرائیل ختم، لاکھوں قتل ہوئے یہودی اشوریوں کے ہاتھوں، اسیرینز۔ اس کے تقریباً 200 سال بعد ان کی خرمستیاں، ان کی عیاشیاں، ان کے اپنے پڑوسی قوموں کے مشرکانہ اوہام کو اختیار کر لینا، ان کا مشرک عورتوں سے نکاح کرنا، شادیاں کرنا، اس کے نتیجے میں ان کی اولاد کا جو ہے وہ اصل ہائیبرڈ قسم کی اولاد پیدا ہونا، یہ سمجھ اس پر سزائیں دی گئی۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا 200 سال کے بعد بیبیلونیا سے، جو اس وقت کا عراق تھا، آج کا عراق اس وقت بیبیلونیا کہلاتا تھا، کنگ آف بیبیلونیا، بخت نصر، نبوکڈ نظر، اس کا جو حملہ ہوا ہے جیوڈی پر، جنوبی ریاست پر، یروشلم میں 6 لاکھ انسان قتل کیے اس نے، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا، اور بیبیلونیا میں وہ رہے، وہ پیریڈ آف کیپٹیوٹی ان کا کہلاتا ہے، کوئی 100-150 برس کا۔ 1-2 اینٹیں بھی سلامت نہیں رہی یروشلم میں، کوئی متنفذ زندہ نہیں رہا۔ اس کے بعد ان میں توبہ، یہ توبہ کا لفظ جو ہے میری گفتگو کے آخر میں آئے گا، توبہ کی ایک تحریک حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف شروع ہوئی، اور انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اللہ کی جناب میں گڑ گڑائے، تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی۔ سائرس نے، جو قرآن میں کہلایا جاتا ہے ذوالقرنین، انہیں عراق کی اسیری سے نجات دلائی، واپس آ کر انہوں نے یروشلم دوبارہ تعمیر کیا، ہیکل سلیمانی جو گر گیا تھا اسے دوبارہ بنایا، سیکنڈ ٹیمپل وہ کہتے تھے اس کو۔ پھر ان کے اوپر اللہ کی رحمت آئی، مکابی پاور، ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی یہودیوں، لیکن پھر وہی عیاشیاں، وہی دنیا پرستیاں، وہی نفس پرستیاں، وہی دین کے احکام کو پیچھے پھینک دینا۔ نبت فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اپنی من مانی کر رہے ہیں۔ پھر عذاب آئے، پہلے یونانیوں کے ہاتھوں آئے، الیگزینڈر دی گریٹ نے انہیں پیسا، پھر اس کا سپہ سالار سلیوکس، اس کی حکومت قائم ہوئی، اس سے ذرا نجات ملی تو رومی ابھر کر آ گئے، رومیوں کے تحت گئے۔ حضرت مسیح جب آئے تو رومی تھا وہاں پر گورنر، پائلیٹس پونٹس گورنر تھا، اور رومی فوجیں موجود تھیں وہاں۔ بہرحال اس کے بعد پر جو پچھلی صدی میں عذاب آیا، وہ سارے عذابوں کو پیچھے چھوڑ گیا۔ 60 لاکھ یہودی جرمنوں نے ختم کیے، ہولوکاسٹ، 6 ملین۔ یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس امت کی جس کا ذوب یہ ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ اجتماعی اگر خمیر بگڑ جائے گا تمہارا تو پر اجتماعی عذاب آئے گا، اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں اس اجتماعی عذاب میں چھوٹے چھوٹے بھی آئے ہوں گے، بہت سے نبیوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، بعض آ جاؤ، ہوش میں آؤ، کوئی چھوٹے چھوٹے آئے ہوں گے۔ سورہ انعام میں اور سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا تفصیل سے، جس کو میں نے ایک آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا،
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ لیکن یہ کہ پھر بڑے عذاب آئے اور تباہ و برباد کیے، لیکن ایکسٹرمینیشن نہیں ہوئی، ختم نہیں۔ وہ عذاب اکبر کہ قوم ہود ہلاک کر دی گئی، نام و نشان مٹ گیا، قوم سمود ہلاک کر دی گئی، نام و نشان مٹ گیا، قوم نوح پوری غرق کر دی گئی، قوم شعیب قتل ختم کر دی گئی، جہاں حضرت لوط بھیجے گئے عمورہ اور صدوم کی بستیاں ختم کر دی گئی، نسیہ منسیہ، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ ختم ہو گئی، آل فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا۔ اچھا اب اس میں دیکھیے امت محمد، اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی۔ ہمیں بھی بڑا زوم ہے، لیکن ہمارے اوپر جو جو پکڑ آ چکی ہے ذرا اس کا تصور کیجیے۔ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی میں صلیبیوں کے طوفان آئے، یکے بعد دیگرے 6 مرتبہ وہ آئے ہیں، اور کہاں کہاں سے، جرمنی، فرانس، انگلینڈ، پورا یورپ، پورا کرسچین یورپ، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ یہ ہے 11ویں اور 12ویں صدی۔ 13ویں صدی میں تاتاریوں کا فتنہ آیا ہے، یہ تاتاری ہورڈز، اب کروڑوں قتل ہوئے، 60 لاکھ بھی تو 6 کروڑ بن جاتے ہیں نا، جو جرمن کے ہاتھوں قتل ہوئے، کروڑوں مسلمان، پورا خراسان بہت بڑا علاقہ، خوارزم شاہ کی سلطنت ختم، پورا ایران ختم، افغانستان کا شمالی حصہ ختم، عراق آدھا ختم۔ یہ بھی کیا گیا قتل عام کر کے کسی آبادی کا، پھر جو مردہ تھے ان کی گردنیں علیحدہ کی گئیں، اور گردنوں کو جمع کر کے اس کا ایک ٹیلا سا بنایا گیا، اس پر پھر تخت رکھ کر کسی تاتاری وحشی سردار نے شراب پی۔ This happened to the Ummah of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ قانون خدابندی بہت بے لاگ ہے، وہ تو دیکھتی عمل کیا ہیں تمہارے۔ تم اگر کہو گے پدرم سلطان بود تو پوچھنے والا پوچھے گا تراچے تم کیا ہو، تمہارے باپ تو تھے، آبا و اجداد تھے، اسلاف تھے۔ قرآن کہتا ہے یہودی جب کہتے تھے ہمارے آبا و اجداد کے اندر ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ٹھیک ہے، تھے تو آبا و تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو۔ قرآن کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، جو اس نے کمایا اپنے لیے کمایا، تمہارے لیے نہیں کمایا، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ۔ اس سے بعد آگے چلیے، 15ویں صدی کے اختتام اور 16ویں صدی کے شروع میں ہسپانیہ کی اسلامی ریاست، مسلمان ریاست ختم، نسیم منسیہ۔ یہاں جزوی طور پر وہی نقشہ ہو گیا جو قوم عاد اور قوم سمود، ایک بچہ باقی نہیں رہا۔ 800 برس حکومت کی تھی، لیکن اس میں بھی چھوٹے چھوٹے عذاب پہلے آئے تھے، یہ کوئی ایک دن میں تو ختم نہیں ہوا۔ رفتہ رفتہ عیسائیوں نے جو ہے مسلمانوں سے، جو آئیبیرین پیننسولا ہے جس میں یہ 2 ملک ہیں، اسپین اور پورچگل، رفتہ رفتہ کھینچا ہے۔ آخری پھر 1492 میں سقوط غرناطہ ہے، فال آف گریناڈا۔ تو 15ویں صدی کے اختتام میں یہ 1492 میں ہوا ہے غرناطہ کا سقوط، اور 16ویں صدی کے شروع میں قتل عام، یا آگ میں جلا دیے گئے، یا پھر جہازوں میں بٹھا کر بھر کر اور انہیں لے جا کر ڈمپ کر دیا گیا شمالی افریقہ کے ساحل پر۔ ایک بچہ نہیں بچا اسپین کے اندر۔ اس کے بعد 17ویں عیسوی سے لے کر 20ویں صدی عیسوی تک یورپین کولونیلزم، کہیں انگریز آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں اطالوی آ گئے، کہیں پرتگیزی آ گئے، کہیں ہسپانوی آ گئے، کہیں اٹالینز آ گئے۔ وہ نقشہ کھنچ گیا جو حضور نے ایک حدیث میں کھینچا تھا، یوشک ان تداعی علیکم الامم، مسلمانوں مجھے اندیشہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آؤ، جیسے کہ کھانا کھلانے والی دسترخوان بچھا کر کہتی ہے آئیے تشریف لائیے، کھانا تناول فرمائیے، دنیا کی قومیں تم پر دعوت دیں گی، آؤ کھاؤ انہیں، نوچو گھسیٹو، یہ لقمہ تر ہیں۔ وہ نقشہ جو ہے 20ویں صدی کے شروع میں سلطنت عثمانیہ کے
ختم ہونے کے بعد اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ مسلمانوں کے اتحاد کا یا مسلمانوں کی ایک جمعیت وحدت کا ایک نشان صرف رہ گیا تھا، وہ حقیقت میں تو نہیں تھا، وہ بھی ختم ہو گیا 1924 میں۔ یہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ باقی اب 1971 میں جو مشرقی پاکستان میں ہوا، 1967 میں جو کچھ عرب ممالک میں ہوا، اسرائیل نے جس طرح رگیدا ہے مصر کو بھی اور شام کو بھی اور اردن کو بھی، اور تینوں سے علاقے جو ہے ہتھیا لیے، مصر سے سینائی سینا لیا ہے، اور شام سے گولان ہائٹس لی، اور جارڈن سے سارا ویسٹ بینک تو جارڈن کے پاس تھا۔ یہ میں ابھی ذکر نہیں کر رہا۔ بہرحال یہ عذاب جو ہیں آتے رہے ہیں اور یہ آتے رہیں گے۔ اب میں آ رہا ہوں پرٹیکولرلی جو ہمارا معاملہ پاکستان۔ پاکستان کے حوالے سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا عذاب اکبر کیا ہو سکتا ہے؟ میرے نزدیک اس کا عذاب اکبر ہوگا اس کا خاتمہ، نسیم منسیہ ہو جانا۔ اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1، بلکنائزیشن، حصوں اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، جیسے کہ سلطنت عثمانیہ پچھلی صدی کے آغاز میں ختم ہوئی۔ اب کسی سے پوچھیں آپ کے نقشے پر یہ سلطنت عثمانیہ کہاں ہوتی تھی، کوئی بتا نہیں سکے گا۔ اتنی عظیم سلطنت، پورا نارتھ افریقہ، پورا ویسٹ ایشیا، پورا ایسٹ یورپ اس کے قبضے میں، لیکن نسیم منسیہ۔ اب اس سلطنت عثمانیہ نہیں رہی، ملک ہے علیحدہ علیحدہ، چھوٹا سا ملک ترکی بھی بچ گیا۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، اور یہ ایک شخص نے کتاب لکھی، اور لکھنے والا کوئی یہودی نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، مسلمان ہے، سید ہے، ابو المعالی سید۔ 1992 میں اس نے کتاب لکھی، امریکہ میں چھپی ہے۔ ان کی پیدائشی اعتبار سے بہاری، پھر ایسٹ پاکستان میں رہے، پھر کراچی میں رہے، ایم اے وغیرہ یہاں سے کیا، پھر چلے گئے انگلینڈ، وہاں پی ایچ ڈی کی، پھر چلے گئے امریکہ اور پی ایچ ڈیز کی، اے نمبر آف پی ایچ ڈیز ٹو ہز کریڈٹ۔ انہوں نے کتاب لکھی ٹوین ایرا آف پاکستان۔ یہ ٹوین ہے، جڑواں، فوجی حکومت، سول حکومت، فوجی حکومت، سول حکومت، فوجی حکومت، سول حکومت، دی ٹوین ایرا آف پاکستان۔ اور اس نے کہا کہ 2006 میں پاکستان 8 حصوں میں تقسیم ہو چکے گا، اگرچہ اس کے 2 حصوں کا نام پاکستان بھی رہے گا، برقرار رہے گا۔ بلوچستان آزاد ہوگا، اور اپنے علاقے کی سب سے زیادہ خوشحال سلطنت بلوچستان کی، سندھو دیش ہوگا، ایم کیو ایم کا جو ہے لیاقت پور کے نام سے ہوگا، وہ ایک علیحدہ ہو جائے گا، وہ ایک ہانگ کانگ بنانے کا، یا اور جو مختلف اس قسم کے شہر ہیں اس طرح کا معاملہ سوچ رہے ہیں، واللہ عالم، بختورستان ہو جائے گا وغیرہ۔ بہرحال ایک شکل ہے بلکنائزیشن کی۔ نمبر 2، بھارت پاکستان پر قبضہ کر لے۔ اسے آپ ناممکن نہ سمجھیے۔ میں یہاں صرف حوالہ دوں گا اکرم ذکی صاحب کا۔ اب وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ بڑے پرانے گھاگ بیوروکریٹ، پھر اس کے بعد وہ ٹیکنوکریٹ سے آگے بڑھ کر وہ ڈپلومیٹ بن گئے، سیاست میں بھی آئے، مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق اب بھی ہے غالباً، اور جو ٹریک 2 پالیسی چلتی رہی ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان، ڈپلومیسی ٹریک 2، اس میں بڑا رول انہوں نے پلے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، قومی ڈائجسٹ کا 3 مہینے پہلے کا آپ پرچہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کا طویل انٹرویو آیا، اس نے کہا لکھ رکھو اس بات کو کہ بھارت ان قریب پاکستان پر ایک بہت بڑا حملہ کرے گا۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ میں نے ان کی بات آپ کو بتایا، انہونی بات نہیں ہے، اور ایسا اگر ہو گیا تو کروڑوں مسلمان قتل ہوں گے پاکستان کے۔ ہندو کی پرانی پیاس جو ہے وہ اسے بجھائے گا، 1000 برس کی غلامی کر، ٹھیک ہے، اس وقت وہ بڑی دوستی کے راگ الاپ رہے، اور ان کی اپر کلاس واقعتاً اس ہندوتوا اور ہندو جو ہے وہ ملیٹنسی، اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن ان کی لوور کلاسز کے اندر، لوور مڈل کلاس کے اندر وہ پورے جذبات موجود ہیں، جن جذبات کی وجہ سے قائد اعظم نے یہ الفاظ کہے تھے 1946 میں
پرہیپس اپریل، اسی لاہور شہر میں برکت علی اسلامیہ ہال میں خواتین کا ایک ایکسکلوسیو اجلاس تھا، جس میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نہ بن سکا تو ہندوستان میں مسلمانوں کا اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ انہیں نظر آ رہا تھا، اور ہندوؤں نے کتنی مرتبہ وفود بھیجے ہسپانیہ کے، معلوم کریں کہ ہسپانیہ نے کیسے ختم کیا گیا، تاکہ ہم بھی ختم کریں۔ بہرحال یہ دوسرا امکان ہے۔ تیسرا امکان، بھارت کی ایک تابع محمل ریاست بن کر رہ جائے، کوئی حیثیت نہیں۔ بھارت کی منڈی سیاست میں، بین الاقوامی معاملات میں اس کے تابع، کہ ایک یوں سمجھیے کہ جو نیپال ہے اس کی پٹی ہے، اس سے 10 گنا 20 گنا بڑا ملک، رقبہ تو بڑا ہوگا، مانوی حیثیت کوئی نہیں رہے گی۔ اور اس کی طرف تیزی سے حالات جا رہے ہیں، نارملائزیشن اور دوستی کے جبھے، یہ سارے جو کچھ ہو رہے ہیں یہ ادھر جا رہے ہیں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکل سکتا ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے رینڈ کارپوریشن، اس نے پہلے تو 2010 تک کی مہلت دی تھی پاکستان کو، اور یہ امریکہ کا سب سے اونچا تھنک ٹینک ہے، سب سے اونچا، جو ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اپنی سفارشات دیتا ہے۔ اور اس نے اب یہ کہا ہے 2020 میں پاکستان کے نام سے کوئی ملک دنیا کے نقشے پر نہیں ہوگا۔ یعنی پچھلی صدی میں جو ہوا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ، اور پچھلی صدی کے آخر میں جو ہوا یو ایس ایس آر کے ساتھ، اب کہاں تھا یہ یو ایس ایس آر، پوچھے کسی سے؟ اسی طریقے سے زمین نہیں ختم ہوا کرتی، زمین کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ وہ اگر محمل تابع محمل بھارت کا بن جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، خاکم بدہن، لیکن سن تو صحیح، جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، دنیا کیا کہہ رہی ہے۔ جس میں موسٹ ریسنٹ کیا ہے، کونڈولیزا رائس آئی تھی، اور اس نے بھارت کا بھی دورہ کیا اور پاکستان کا بھی، اور جا کر کیا کہا، پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت مل کر کریں گے۔ اسی سے آپ دیکھیے کہ ہوا کا رخ کیا ہے۔ بہرحال میرا اپنا تجزیہ بھی یہ ہے کہ پاکستان تیزی سے اس طرف جا رہا ہے۔ البتہ اس میں سبب کیا ہے وہ میرا اپنا جائزہ ہے۔ ان لوگوں کے کیا ہے، کن گراؤنڈ پہ انہوں نے طے کیا ہے، ابو المعالی سید نے یا رینڈ کارپوریشن نے یا اور کسی نے کس بنیاد پر کہا ہے، لیکن یہ کہ میرا تجزیہ یہ ہے، بہت مختصر عرض کروں گا، اور تفصیل کے لیے تو پھر وقت چاہیے بہت۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کی دو بنیادیں تھیں، ایک نیگیٹو ایک پازیٹو۔ نیگیٹو بنیاد ہندو کا خوف، اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو جائے اور 1 ووٹ 1 مین کی بنیاد پر دنیا کا کام چلے اس میں، تو مسلمان جو ہیں وہ ہندو کے تابع محمل، اس کے رحم و کرم پر ہوں گے، اور ہندو پھر گن گن کے بدلے لے گا۔ ایک تو اس کے اندر ویسے ایکسپلائٹیشن کا مادہ موجود ہے، وہ تو انگریز کے تحت بھی ہم ایکسپلائٹ کر رہا تھا۔ پنجاب میں کتنی زمینیں زمینداروں کی، مسلمانوں کی ان کے پاس چلی گئی تھی، وہ تو چھوٹو رام نے بعد میں قانون بنوایا ہے کہ کوئی غیر زراعت پیشہ جو ہے، زراعت پیشہ کی کوئی زمین خرید نہیں سکتا، تب کو بچت ہوئی ہے۔ سندھ میں آخری وقت تک ان بڑے بڑے جاگیرداروں کی زمینیں جو ہے اکثر و بیشتر ہندوؤں کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، اور وہاں کوئی چھوٹو رام پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہاں صورت یہ نہیں کہ آخری وقت تک یہی معاملہ رہا ہے۔ بہرحال منفی بنیاد تھی کہ جو 24 برس تک صرف منفی بنیاد رہی ہے تحریک مسلم لیگ کی۔ میں تحریک پاکستان نہیں کہہ رہا، تحریک مسلم لیگ، ابھی پاکستان کا کوئی سوال نہیں تھا۔ 1906 سے 1930 تک ہندو کا خوف، ہندو سے بچت، ہندو کا انتقامی جذبہ، شدی کی تحریک شروع ہو چکی ہے، اردو کے خلاف تحریک شروع ہو چکی ہے، آریہ سماج جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، یہ سارے جو ہیں، اور ہندوازم جو ہے وہ ایک چنگھاڑتے ہوئے عفریت کی طرح اٹھ رہا ہے۔ یہ خطرہ، یہ خوف، جس سے کہ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی، 1930 تک یہی کچھ تھا۔ اور اس میں بہت بڑا رول رہا قائد اعظم، بلکہ قائد اعظم کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، مسٹر جناح کا۔ اس وقت تک وہ قائد نہیں تھے، نہ قائد اعظم تھے، کچھ بھی نہیں تھے، مسٹر جناح تھے۔ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے، 1906 میں یہاں موجود تھے۔ علامہ اقبال تو تھے ہی نہیں، وہ گئے ہوئے تھے یورپ اپنی تعلیم کے سلسلے میں۔
جناح صاحب موجود تھے لیکن وہ شریک نہیں ہوئے مسلم لیگ میں، 1913 تک شریک نہیں ہوئے۔ سر توڑ کوشش کی ہے کہ کوئی معاملہ ہندو مسلم معاملہ ایسا طے ہو جائے، کوئی فارمولہ ایسا طے ہو جائے کہ یہ ملک تقسیم نہ ہو، کوئی شکل، مایوس ہو گئے پھر ہندوؤں سے، یہاں سے اپنی بساط لپیٹی، انگلینڈ میں جا کے لندن میں جا کے سیٹل ہوئے، مکان خریدا، پریکٹس شروع کر۔ ایس ایم اکرام جو بڑی عظیم کتابوں کے مصنف ہیں، آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر، ان کے مصنف جو ہیں، یہ ایس ایم اکرام اس زمانے میں آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے ایک ملاقات کی آ کر جناح صاحب سے کہ آپ کیوں چھوڑ آئے ہندوستان، وہاں کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ دو جملے کہیں محمد علی جناح نے، ہندوز آر انکورجیبل، ہندو ناقابل اصلاح ہے۔ اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کو ہندو نے کہا کہ یہ ہندو مسلمان اسلام جو ہے ہندو مسلمان اتحاد کا سفیر ہے، گوکھلے کا دیا ہوا خطاب تھا، یہ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی۔ لیکن قائد اعظم کہتے ہیں انکورجیبل، وہ ان کی اصلاح نہیں ہو۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر جو بات مجھ سے صبح کو کرتا ہے شام تک وہ اپنی سطح کے مطابق یا ڈپٹی کمشنر سے کو بتا دیتا ہے یا گورنر کو جا کے بتا دیتا ہے۔ ایسی قوم کی میں کیسے قیادت کروں؟ لیکن اس کے بعد ایک فیز آیا ہے، اور اس فیز کا شروع کرنے والا اقبال درویش ملنگ، اس نے مسلم لیگ کی تحریک میں انجیکشن لگایا 1930 کے خطبے میں، احیاء اسلام۔ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے، یہ دور بنو امیہ دور ملوکیت تھا، دور اسلام تو نہیں تھا، حکومت کی سطح پر دور بنو عباس اور یہ سلاطین عثمانیہ، وہ خلفاء کہلاتے تھے۔ خلفاء کہاں تھے؟ بادشاہ تھے۔ تو تاریخ دنیا تو اسی حوالے سے دیکھتی ہے اسلام کو۔ تو اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے، اگر ہمیں علیحدہ ملک مل جاتا ہے، جو مجھے یقین ہے کہ بنے گا، تو ہم ان دھبوں کو ہٹا کر اور اسلام کا اصل روح انور دنیا کے سامنے لائیں گے۔ دس واز دی پازیٹیو انجیکشن، احیاء اسلام۔ شاعری میں تو وہ بہت پہلے سے کہہ رہے تھے، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا۔ نوا پیرا ہوئے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ سبق پھر پڑھ عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ اب یہ شاعری میں تو ان کا جو ولولہ انگیز پیغام تھا وہ کافی عرصے تھا۔ یہ تحریک مسلم لیگ میں انجیکشن لگایا ہے 1930 میں، یہی انجیکشن جا کے لگایا ہے محمد علی جناح لندن میں 1932 میں، تیسری گول میز کانفرنس میں۔ جناح صاحب شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے۔ اقبال گیا، شریک ہوا، اور وہاں ملاقاتیں ہوئی، اور ان ملاقاتوں میں یہی بات، احیاء اسلام کا علم لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ صرف خوف، ہندو کا خوف، ہندو سے مصالحت، اس کو چھوڑو۔ مسلمانوں کو گیلونائز کیا جا سکتا ہے تو اسلام کے حوالے سے، کہ اسلام کو اٹھایا جائے۔ یہ ہے وہ لمحہ جس کے بعد محمد علی جناح قائد اعظم بنا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا، بلکہ خود مولانا روم نے کہا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ اقبال کی اگر یہ صحبت نہ ہوئی ہوتی اور اقبال نے یہ انجیکشن نہ دیا ہوتا تو محمد علی جناح قائد اعظم نہیں بن سکتے تھے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی تھا ایک، مولائے روم بن گیا۔ شمس تبریز اس کی رفاقت یا صحبت کی بدولت۔ بہرحال اس کے بعد جو تحریک چلی ہے، قائد اعظم واپس آئے اور پھر انہوں نے سنبھالی مسلم لیگ کی قیادت، لائف پریزیڈنٹ ہو گئے۔ پھر انہوں نے جو 10 برس تک اسلام کا راگ الاپا ہے، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے قوانین، ہمارا نظام، ہم اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے سامنے ایک مثال لانا چاہتے ہیں، عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک مثال پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز تھی جس نے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو گیلوینائز کر دیا۔ اسلام، علماء میدان میں آ گئے، صوفیہ آ گئے، پیر جماعت علی شاہ،
دیوبند کا بڑا حلقہ اگرچہ مخالف رہا، لیکن وہیں سے مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی جیسے لوگ نکل آئے. تقریباً تمام جو بریلوی علماء کا طبقہ تھا وہ ساتھ آ گیا، پیر سب کے سب ساتھ آ گئے، اس لیے کہ اسلام کا نام لے رہا ہے، اسلام لانا ہے، اسلام قائم کرنا ہے. اس کے نتیجے میں سن 46 میں مسلم لیگ کو وہ فتح حاصل ہوئی کہ پھر ماننا پڑا ہندو کو بھی اور انگریز کو بھی کہ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے. یہ مثبت اساس، وہ منفی اساس. مثبت اساس ہم نے تعمیر کی ہی نہیں. کہاں ہے وہ اسلام؟ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں جا کر محل دیکھ لیجیے، مسجدیں بھی محل نما بنا دی گئی ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ سعودی بادشاہ جیسے بھی ہیں، عیاشیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بلینز آف ڈالرز کا ایک ایک محل بنتا ہے، لیکن انہوں نے حرمین پر بھی بلینز آف ڈالر خرچ کیے ہیں. اس طرح ہمارے مسجدیں بھی عالیشان بن رہی ہیں، لیکن گھر اپنے. اسلام کہاں ہے؟ وہ اصول حریت و اخوت و مساوات کہاں ہے؟ وہی ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کی تقسیم یہاں ہے. وہی جاگیردار بیٹھا ہوا ہے سر پر مسلط ہے. کسان کی خون پسینے کی کمائی، اس کا لائن شیئر وہاں جا رہا ہے. کسان کے بیٹے کے لیے تعلیم نہیں ہے، دوا نہیں ہے، وہ چٹائیوں پر بیٹھ کر بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. ان کی اولادیں جا رہی ہیں، انگلستان میں پڑھ رہی ہیں، امریکہ میں پڑھ رہی ہیں، وہاں سے پڑھ کر آئیں گے تو بیوروکریسی انہی کے پاس ہے. یہ سارے کے سارے جاگیردار بڑے زمیندار وہی اب بہت بڑے انڈسٹریلسٹ بھی بن گئے، اور سارا بیوروکریسی کا اکثر معاملہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں، ٹاپ کی بیوروکریسی. بہرحال وہ نظام کی ایک جھلک بھی ہم نے دنیا کو نہیں دکھائی. ہم نے مثبت تعمیر کی ہی نہیں سرے سے. 60s میں مجھے یاد پڑتا ہے، پروفیسر زائرنگ ایک ہوتے تھے جو یہاں کے اسٹاف کالج میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے رہے بہت عرصے، امریکن تھے. واپس جا کر انہوں نے کتاب لکھی. اس کا ایک جملہ جو تھا میرے کلیجے میں تیر کی طرح چلا تھا، لیکن میں نے سمجھا بات ٹھیک کہی ہے اس نے. پاکستان از اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی. پاکستان کو قائم ہوئے 20 برس ہو گئے ہیں، یہ 60s کی بات ہے، لیکن ابھی وہ اپنے تشخص کی تلاش میں ہوں کون اور کیوں ہوں میں. آج تو معاملہ بہت آگے جا چکا. آپ کی نوجوان نسل تو بالکل رائٹ آف کر چکی ہے پاکستان کو اپنے ذہنوں میں. ابھی ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر جو ذرا ہمت دیکھیے، ٹیلی ویژن چینل پر جو دنیا میں بات جا رہی ہے، آپ کا ایک کمپیئر یہ کہہ رہا ہے کہ خدا جانے کب یہ لعنت زدہ لکیر جو ہے، یہ میں ایگزیکٹ الفاظ نہیں اس کا مفہوم ادا کر رہا ہوں، یہ کب ختم ہوگی پاکستان ہندوستان کے درمیان. آپ کا مشرقی پنجاب کا وزیر اعلیٰ 2 دفعہ اگر کہہ چکا ہے یہ لکیر ختم کرو. یہ سارے جو ہیں آثار ہیں. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جدھر ہم تیزی سے جا رہے ہیں اس میں یہ ایک ویک اپ کال ہے جو اس زلزلے کی شکل میں آئی ہے. اب بھی جاگ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ. یہ سلطنت خدا داد ہمارا بہت بڑا انعام تھی، یہ معجزہ تھا پاکستان کا قیام، کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں. پاگل ہو گئے تھے مسلمان، پاگل. مائنورٹی پروونسز کے مسلمانوں نے کیوں ووٹ دیے مسلم لیگ کو؟ پاگل نہیں تھے کیا؟ ان کا صوبہ آ سکتا تھا پاکستان میں؟ یو پی، سی پی، مدراس، بامبے یہ آ سکتے تھے. پھر یہ دنیاوی سطح پر تو پاگل بن کہا جائے گا. وائی آر یو سپورٹنگ مسلم لیگ؟ تمہیں یہاں ہندوؤں کے رحم و کرم پر رہنا پڑے گا. اور رہے، انہوں نے مارے کھائی ہیں مسلمان کا، کہ مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، یا دفاع ہو جاؤ یہاں سے، اور یا یہ کہ تمہیں ہم دفن کر دیں گے. بہرحال یہ صورتحال، اس میں ایک ویک اپ کال آئی تھی 1971 میں، بدترین شکست کا ایک کلنک کا داغ. 93,000 ہمارے قیدی اس ہندو کے قیدی بنے، اس کی اسیری میں گئے جن پر ہم نے کہیں 1000 برس کہیں 800 برس حکومت کی تھی. کتنا ہمارا اسلحہ ان کے ہاتھ لگا، اور وہ تمام یکسو ہو کر مشرقی فرنٹ سے وہ مغرب کی طرف پورا زور ڈال رہا تھا. 6 دن کی مار تھا مغربی پاکستان، not more than 6 days in any case.
سندھ میں ہمارے ڈیفنسز ٹوٹ چکے تھے، ان کی آنسلاٹ جاری تھی، بڑھ رہا تھا۔ سیالکوٹ سیکشن کے اندر بھی معاملہ یہ ختم ہو چکا تھا، لے دے کے ایک بلوں کی ہیڈ ورکس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا ٹکا خان، ٹاسک فورس لے کر ہماری ایئر فورس کو مفلوج کر دیا تھا۔ اویکس ٹائپ جو ہیں وہ دے دیے گئے تھے ہیلی کاپٹر روس کی طرف سے، اور ہمارے جہاز کو یاد ہوگا کماڑی میں آ کے مار گئے تھے۔ یہ تو اللہ کو ابھی مزید مہلت دینی تھی، عذاب ادنا کے بعد ابھی مہلت دینی تھی۔ نکسن کے دل میں جو بات آئی، کیسے آئی، کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ اس نے ہاٹ لائن پر کہا کوسیجن سے سٹاپ کراؤ اس کو، اور اس نے ہاٹ لائن پر کہا اندرا گاندھی سے، اور اندرا گاندھی نے یونیلیٹرل سیز فائر کی۔ وہ کوئی ہار تو نہیں رہی تھی، یونیلیٹرل سیز فائر کیوں کیا اس نے؟ لیکن یہ سب در حقیقت کیوں ہوا؟ مرتے دم تک کہتی رہی یہ پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا۔ پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن مرتے دم تک کہتی تھی، ورنہ پاکستان نسیم منسیہ اسی وقت ہو جاتا۔ حالات کے اعتبار سے کوئی امکان نہیں تھا ہمارے سروائیول کا۔ بہرحال اب یہ سیکنڈ ویک اپ کال ہے میرے نزدیک۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں عرض کر چکا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بھارت پاکستان پر قبضہ کرے اور لاکھوں نہیں کروڑوں کو قتل کرے۔ بدلا چکا ہے اپنی 1000 سالہ غلامی کا۔ ایک درجے میں 1971 میں بھی انہوں نے حاصل کر لیا تھا کچھ نہ کچھ۔ اندرا گاندھی کا یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، وی ہیو ایونجڈ اوور 1000 years defeat، ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا، لیکن ابھی بدلہ باقی ہے۔ ان کی گو ماتا کے آپ نے ٹکڑے کرائے ہیں۔ بھارت ماتا ان کے لیے مقدس اتنی ہی ہے جتنی کہ گو ماتا۔ گو ماتا کے ٹکڑے کرائے، ان کے اندر سو لگتا ہوا ہے، ان کا ناسور جو ہے دل کے اندر۔ بہرحال اس سے اگر بچنا ہے تو اب ایک ہی شکل ہے، علاج کیا ہے؟ ایک لفظ توبہ۔ جو میں نے کہا تھا حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے قوم سے توبہ کرائی، اور اس کے بعد حالات بدلے بنی اسرائیل کے۔ توبہ، لیکن توبہ کے معنی کیا ہے؟ اب وہ توبہ کے لیے صرف توبہ 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 کی رٹ لگا لینا، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی تسبیحوں پر تسبیحیں پڑھ لینا، یہ تو توبہ نہیں۔ انڈیویجول توبہ یہ ہوگی ہر شخص اپنا جائزہ لے، میری زندگی میں خلاف اسلام کیا ہے؟ میری معاش میں کوئی چیز ہے اسلام کے خلاف؟ میں رشوت تو نہیں لے رہا، میرا کوئی سودی لین دین تو نہیں ہے، میں نے اپنے کاروبار کے لیے سود پر تو نہیں قرضہ لیا بینک سے، میں نے اپنا مکان بڑا بنانے کے لیے سود پر قرضہ تو نہیں لیا، میں کہیں ڈائریکٹلی انوالو تو نہیں ہوں سود میں، کہیں میں نے پیسہ رکھوا کر جو ہے سود تو نہیں لے کر کھا رہا۔ ہر شخص دیکھے میرے گھر میں شرعی پردہ ہے یا نہیں ہے، شرعی پردہ، رواجی پردہ نہیں۔ ہر شخص جائزہ لے اور پھر توبہ کرے اللہ کی جناب میں۔ توبہ کی شرائط 3 ہیں۔ حقیقی پشیمانی ہے، اللہ ہم سے خطا ہوئی ہے، معاف فرما دے، اور بالفعل اس غلط کام کو چھوڑ دینا، اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کہ اب دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے۔ عوام توبہ کریں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی تو عذاب ٹل گیا تھا، ایسے ہی عوامی سطح پر ایک توبہ ہو، اس کی ایک تحریک چلے۔ پھر اس توبہ کا ایک حصہ یہ ہوگا کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو سکیڑیں، اپنی دنیا کو سکیڑیں، ٹائٹن یور بیلٹس، اپنی صلاحیت توانائیاں صرف کریں ایک عوامی تحریک چلانے میں، جو یہاں اسلام کو نافذ کرے۔ کسی نہ کسی ایسی جماعت میں شامل ہوں جو اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جتنی جماعتیں ہیں دیکھیے، غور کیجئے، مطالعہ کیجئے، ریسرچ کیجئے، اور اس کے بعد کسی نہ کسی جماعت میں کوئی شخص بھی اس سے محروم نہ رہ جائے کہ وہ اس ملک کے اندر اسلامی انقلاب برپا کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ 2 کام اگر عوامی سطح پر ہوئے اور پھر توبہ ہو جائے گی اجتماعی سطح پر کہ اس ملک کے اندر اسلام کا نظام آ جائے، جس کے لیے اقبال اور قائد اعظم نے بات کی تھی، جو اس کا ہدف قرار دیا تھا۔ یہ ہوگا تو اب سے یہ عذاب الہی جو ہے، عذاب کبریٰ، عذاب اکبر، وہ ٹل جائے گا۔
ورنہ دنیا جو کچھ کہہ رہی ہے سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا. اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کے کچھ تو اسٹریٹجک الائز ہوتے ہیں، کچھ ویسے بھی تو الائز ہیں، نان اسٹریٹجک الائز، ان کے دانشور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہ مستقبل ہے جو پاکستان کا منتظر ہے. یہ ہے میرا تجزیہ. مجھے معلوم ہے یہ باتیں آپ میں سے بہت سے حضرات کو اچھی نہیں لگی ہوں گی، خصوصاً آخری بات. لیکن جیسے قول نقل ہوا ہے قرآن مجید میں، ما اریکم الا ما ارا، میں آپ کو وہی کچھ دکھا رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور اس کا مجھ پر جو اثر ہے، جس طرح کے ڈپریشن سے میں کوئی 2.5-3 سال سے میں مبتلا ہوں، میں حالات دیکھ رہا ہوں کدھر جا رہے ہیں. جو شخص مگن ہے اپنی معاش میں، اپنے دھندے میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمت میں، اپنی کار کے ماڈل میں، اپنی ٹیلی ویژن کے اسکرین کے سائز میں، اسے کیا فکر پڑی ہے دنیا کی، کیا فکر ہے پاکستان کی. وہ جو حفیظ جالندری نے کہا تھا رقاصہ نامی نظم میں، اتنا شرابی ہو گیا، عقل و خرد بھی کھو گیا، مجھ کو زمانے سے غرض، مٹنے مٹانے سے غرض، ہندوستان سے کام کیا، اندیشہ اسلام کیا، پینے دو مجھے، جینے دو مجھے. تو ہمیں کیا کام ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، عالم اسلام کا؟ اور پاکستان کی کتنی فکر ہے. اپنے اپنے معاملات، ذاتی معاملات کے اندر ہم مگن ہیں. جب تک جاگیں گے نہیں، اگر ہم ہوش میں نہ آئے، نہ اٹھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات